اب آتے ہیں ممبر پہ. اب آتے ہیں ممبر پہ. اب ممبر جن کو تفویض ہوا, جن کو دیا گیا, کوسچن آتا ہے وہیں پہ کہ کیا اس ممبر جن کو دیا گیا انہوں نے اپنے اس ممبر کا منصب لے کر اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ کیا ممبر کا حق ادا کیا؟ ممبر کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. ہم نے ممبر پہ بٹھایا کس کو؟ اب دیکھیں ایک اور حدیث, قیامت کی نشانی, ایک اور میں نبی کی عرض کر دوں. میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جو تمہارے بد کردار ہوں گے نا, بد کردار, وہ تمہارے مارکیٹوں, تمہارے بازاروں کے سردار ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی میرے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں. ایسا ہی ہے, یہی ہے نا, ایسا ہی. پھر یہ بھی تو فرمایا لونڈے لپاڑے. لونڈے لپاڑے لفظ ان کا یہی ترجمہ بنتا ہے, یعنی اوباش لڑکے قسم کے لوگ ممبروں پر بیٹھے ہوں. اچھا پھر ممبر پہ بیٹھ گئے, ایک بات تو یہ کہ یہ قیامت کی نشانی آ گئی, پھر اس کو ہم جسٹیفائی کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ جسٹیفائی اس لیے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا اس ممبر میں ایک مثال دوں آپ کو, معافی کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. حضور اقدس اسرار صاحب ایک حاکم وقت سے ملے, وقفہ دے رہا ہوں تاکہ دل کی دھاس نکل جائے کہ حاکم وقت سے ملے. حاکم وقت کو کہتے ہیں میں صرف ایک سیکنڈ پہ تم سے بات کروں گا. اسرار ہے نا یار. کہتے ہیں ایک بات ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو سارا دین وین ہے نا, یہ چکر بازی مجھے نہ دو. دین یہ نہیں ہے کہ تم سکول زیادہ کھول دو, مدرسے کھول دو. دین یہ ہے کہ تم حکومت اللہ کی قائم کرو, اللہ کی حکومت قائم کرو, پھر دین قائم ہوتا ہے. یہ باقی نہ مجھے چکر بازیاں دینا کہ جی ہم نے نماز کے لیے دفتروں میں چھٹی دے دی ہے, ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں, نہ 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 نہ. اللہ کا دین قائم کرنا یہ ہے اصل حاکمیت کی کام. جب حاکم وقت کے پاس مفتی اعظم پاکستان نہیں, مفتی اعظم پاکستان نہیں, ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, جب وہ خود چل کے جانے لگ جائیں کہ ہم تو دعا کے لیے گئے تھے, تو پھر وہ برکات کہاں آئیں گی ممبر میں حضرت؟ نہیں آئے گی نا. میں نے عرض کیا نا کہ وہ یعنی نااہل, اب مجھے ورڈ سخت ہوں گے لیکن کہنے دیں, نااہل لوگ جب آپ ممبروں پر بٹھا دیں گے نا. ہم نے تھوڑی بٹھانی ہے. تو اب بٹھانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کمیٹی کا صدر کون ہوتا ہے؟ مسجد کی کمیٹی کا صدر کون ہوتا ہے؟ جو مالدار ترین شخص ہوتا ہے, حلال کمایا ہوتا ہے یا حرام کمایا ہوتا ہے, اس سے کسی کو پرواہ نہیں ہے. ان کو جو چاہیے, چوہی صاحب تسی آگے بہ جاؤ, تسی سب تو زیادہ ڈونیشن دیتے ہو. ممبر ہیں سارم بھائی؟ نہیں سر, کسی نے آ کے کہا ہو کہ آپ کمیٹی کے ممبر بنے؟ ممبر نہیں ہوں. لوگ سمجھتے بہت کچھ ہے, پر میں سچ بات یہ ہے کہ کہیں کا بھی ممبر نہیں ہوں. میں کسی کلب کا, کسی جگہ کا, کہیں کی بھی کوئی ممبر. وہ کہتا ہے 25,000 پیج خطابت امامت ساری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, 20,000 نہیں تو پھر چاہ دوجے ہیگن ساڑھے کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ 20,000 پہ لینے والا آپ کو تاریخ میں یاد دے گا؟ حافظ جی یہ جو ہے نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دین کے کام کے اندر آپ کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں آیا ہے, اس لیے اگر غربت ہے تو آپ اصحاب کو یاد کریں, لیکن پیسے کی وجہ سے دین اور ممبر کو خراب نہیں کیا جا سکتا. میں کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے چودھری بنایا ہے, صدر بنایا ہے. اچھا جس کے پاس پیسہ ہے اس کا بھی کردار نہیں ہے, اور جس کے پاس ممبر ہے اس کا بھی کردار نہیں ہے, تو میں اور آپ پھر جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں, کیا کریں؟ اس کردار سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ میں کوئی فراری نہیں دے رہا اس بات کو کہ جی اس بندے کا جس کو متمکن کیا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے ممبر پر, اب اس کا بھی تو اخلاص کا ٹیسٹ ہے نا, کہ وہ رب پہ کتنا اخلاص کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے. جو لوگوں کو بھاشن دیتا ہے, جمعے میں خطاب کرتا ہے کہ جی اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, لیکن خود اس کو اللہ پہ اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کی زبان میں اثر نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیاں جتنی ہیں یہ کردار سے کیوں منسوب ہے؟ چلے یوں آ جائے, آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میں یہ عبادات سے ہونی چاہیے تھی, جتنا ہمارا زور ہے عبادات پہ, یہ عبادات سے ہونی چاہیے تھی. بلال بھائی آپ کا سوال سن کے میں ذرا گھما رہا تھا اپنے دماغ کو, اور یہ سوچ رہا تھا کہ جتنی قیامت ہم کی نشانیاں پہلے سنی ہے یا اب بھی سن رہے ہیں یا سنتے رہتے ہیں, تو اس کے مطابق تو قیامت یہ پیشن گوئی ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی. کون سی نشانی ہے جو نہیں ہوئی اب تک؟ کہ اگر وہ بتائیں, میرے خیال ہے مولانا صاحب تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جو میں نے اب تک سنی ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ مجھے یاد ہو کہ وہ پوری نہ ہوئی. سارم بھائی اگر آپ کے ادارے سے کوئی ہوا ہے اور وہ کہے کہ قیامت اب آنی ہے, اور سر میں وہی کہہ رہا ہوں قیامت اب اور آنی ہے. بلال بھائی آج بھی میرے پاس 4 بھائی بہن آئے تھے, 3 معذور تھے, یعنی آنکھوں سے بھی بول بھی نہیں سکتے. ایک بہن جو تھی اس کے ساتھ سگے چچا اور ماموں نے وہ زیادتیاں کی, وہ بیان نہیں کی جا سکتی.
معذور لوگ واش روم بھی گھر کا بند کر دیا, انہیں گھر سے بھگانے نکالنے میں لگے ہوئے, برا حال ان کا. میں یہ سب دیکھ کے میں یہ تو کہتا ہوں, یہ تو ایک بڑی چھوٹی سی آپ کو ابھی کی شام کی بات. اچھا میں صحابی کی بات بتاؤں آپ کو. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کی بات بتائی کیوں کاٹی, کیونکہ آپ جو چچا اور تایا ماموں کی زیادتی بتاتے ہیں اس پہ ٹوں لگتی, تو بات کو روک دیتے ہیں. مطلب ہم تو بات سچ بات بھی نہیں کہہ سکتے نا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں سے گزر رہے ہیں یار, رسول دیکھیں, لبیک دیکھیں آپ کس پہ کہہ رہے ہیں, آپ اپنی اولاد کو کس پہ قربان کر رہے ہیں, اور مزاج کیسے ہیں. ایک صحابی کا گھر بن رہا تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے, تو انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کا ہے. وہ ذرا گھر جو تھا نا اس میں تھم تھے, تھم کن کو کہتے ہیں, کالمز تھے, یعنی کہ جس طرح کہ ہم گھر کے آگے کالم بنا لیتے ہیں, یہ کیا کہیں گے, مضبوط گھر جو ہے نا وہ بنے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس پہ مسکراہٹ دی, نہ برا منایا, کوئی کچھ بھی ریئیکشن نہیں کیا. جب اس صحابی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گھر دیکھا تھا تو کیا فرمایا, کہا کچھ بھی نہیں فرمایا, اس نے اپنا گھر ملیا میٹ کر دیا. اس نے کہا جو گھر اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر سکتا اس میں میرا رہنا کیسے بنتا ہے. یار باتیں آپ کرتے ہیں اس رسول کی, نشانیاں اور عبادات آپ لیتے ہیں اس نبی پاک سے, پھر وہ جب اپنے صحابی کے ساتھ ایک سنت قائم کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو جناب گھر ہوگا وہ 8 کنال میں, کیا آج کل کیا لفظ آیا ہوا ہے, وہ فارم ہاؤس ہوگا, 1 ایکڑ میں فارم ہاؤس. یہ جو معاملہ ہے حضور اقدس, ہم تو اپنے لیے قیامت کی نشانیاں یا وہ پیشن گوئیاں جو میرے رسول نے کی, وہ پیشن گوئیاں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت عبادت گزار ہو جائیں گے, آپ بڑے مال والے ہو جائیں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے, آپ دنیا کو لیڈ کریں گے. کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ہے. ساری کی ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ برے ہو جائیں گے, آپ اللہ کو منافقت سے یاد کریں گے, آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے, آپ عمرے اور حجوں پہ زیادہ پیسے کریں گے خرچ, آپ نمازیں دکھاوے کی پڑھیں گے, آپ اپنے لباس پہ زیادہ. اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے اور وہ ہے آپ کا بد کردار ہونا. بسم اللہ. اس میں اس کا تعلق میں جو سمجھتا ہوں اس کا تعلق دین سے دوری بھی ہے. جب دین سے دوری ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت آخری زمانے میں شقی القلب ہو جائے گی. شقی القلب سے مراد مطلب دل اس کے سنگ دل ہو جائے گی. سنگ دل ہو جائے گی. تو یہ سنگ دل ہیں تو اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والا سنگ دل ہو سکتا ہے, تو یہی تو ہے, دین سے دوری ہے. دین سے, اگر دین سے دوری ہے تو اولڈ ایج ہومز جو بنے ہوئے ہیں ساری دنیا جہان میں, ان کی دین سے قربت ہے کوئی نہیں. اکثریت ہے نا, اب بات اکثریت پہ ہوگی, اکثریت دین سے. حضور اقدس وقفے پہ جانا ہے, کیونکہ وقفے کے درمیان اس پہ گفتگو ہوگی کہ جناب عالی جو لوگ دین سے دور ہیں, ہم اس بات کو بہانہ کیوں بنا رہے ہیں. آج رمضان ہے نا, ابھی ہم نے سحری کر کے روزہ رکھ لینا ہے, تو بھائی سچ بولنے میں ہمیں کون سی کوئی انجیکشن چاہیے لگانے کے لیے. ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی دین سے دوری ہے, تو جو دین سے دور ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے زیادہ قریب کیوں ہیں. ہم نے ایسی کون سی منت مانی ہے جناب کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے اتنے محروم ہو جائیں. نہ, یہ عشق رسول کے اندر کوئی ہم نے خمیر ضرور ڈالا ہے جو کہ یہ پھول تو رہا ہے لیکن یہ پھل نہیں رہا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.